अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, आबाद रहें, खुश रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, गुज़ारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक शेयर करें और जो राय आपसे ली जाए उसका इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, इमरान खान का जो हमायती होगा वो अखलाकी तौर पर गिरा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सपोर्ट इमरान खान को करता हो, तारीफ़ें इमरान खान की करता हो और वो ना गिरा हो। इतना मतलब उसमें कोई ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ कोई होवे नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले खलीलुर रहमान कमर कह रहा था कि इमरान खान के सामने बाकी सियासतदान कुत्ते लगते हैं, इनको गाली से तशबीह दिया, ऐसी बात कोई घटिया शख्स ही कर सकता है। कुछ दिन पहले यही औरतों पर चढ़ दौड़ा करता था, बल्कि इसका तो मिशन था कि औरत मुआशरे का बदतरीन फर्द बनाकर पेश करता है। इसके ड्रामे देखें, इसकी लाइव देखें, इसकी रूटीन देखें खलीलुर रहमान कमर की, तो आपको एक मैं आई डोंट नो मैनू मुझे कम समटाइम्स शर्म आती है कि मैंने कभी इसके कोई ड्रामे भी देखे थे। शायद उस वक़्त तक इसकी ये वाली असलियत सामने नहीं आई थी, लेकिन खैर ड्रामों में भी नज़र आता था कि ये साइको है, ये एक देखें कम्युनिटी का एक 2 सेक्स हैं, मेल हैं और फीमेल हैं। मतलब आप एक को इतना बुरा बनाकर पेश करते हैं, उनके बारे में इतनी बुरी सोच रखते हैं और ये माशरे को टीच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर आपको रोल मॉडल समझते हैं कि अच्छे ड्रामे लिखते हैं, अच्छे शेर कहते हैं या गल्ला-शल्ला चइयाँ करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एक ख़ास लाइन पर लेकर जाएँ और उनको इतना नेगेटिव बना दें जैसे आपके खुद हैं। लेकिन ऐसे वो कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। बहरहाल मसूफ पकड़े गए, मसूफ हनी ट्रैप में हो गए, किसी खतून के हाथों जिनसी तौर पर मुतहर्रक होकर लुट गए। बताया गया कि खलीलुर रहमान कमर ने एक खातून को बुलाया, ड्रामा बनाना है, बताया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आओ दोनों मिलकर ड्रामा बनाते हैं। खलीलुर रहमान कमर रात 12 बजे, अब ये जो ड्रामे की शूटिंग थी ना, डिसाइड होने से पहले ही शुरू हो गई। ड्रामा 18 प्लस होगा, जिसकी रात को 12 बजे मतलब मीटिंग थी, तो वो ड्रामा 18 प्लस ही होगा ना, वो टीवी पे चलने वाला ड्रामा तो कोई होगा नहीं। खैर ड्रामा बनाने रात 12 बजे खातून के पास पहुंच गए, हवस खींच कर लाई होगी और फिर मसूफ का ड्रामा बन गया। एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बताया गया कि खतून ने बुलाया, ड्रामा लिखना के बहाने और लूट लिया। लोग बुलाए, उन्होंने मारा, तशद्दुद किया और ये अब ये जो रिपोर्ट है इसमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ दोस्त लिख रहे हैं कि वो जो मर्द साथ आए थे उन्होंने कुछ जिनसी तशद्दुद भी किया है, जो अक्सर इमरान खान कहा करता था। लाखों रुपए भी लूट लिए। अब 2 लाख रुपया है, लाखों रुपए कौन से हैं, जेब में बंदा कितने लाख लेके घूमता है। सामान भी लूट लिया, मोबाइल भी ले लिया। अब अंदाजा करें कि मसूफ एक अनजान खतून के रात 12 बजे बुलाने पहुंच गए थे। ऐसे किरदार कौम की तरबियत करेंगे, ऐसे किरदार कौम के बच्चों को अखलाक सिखाएंगे और ऐसे लोग इमरान खान को महात्मा बनाकर पेश करेंगे। इनका असल कौम के सामने आ चुका है। हकीकत में ये इतने गंदे हैं जितना इमरान खान है और यही किरदार है इनका। मैं एक वीडियो देखता हूँ तो बड़ी मुझे आई डोंट नो मेरे पता नहीं कभी ये सामने होंगे तो मैं इनसे क्या सवाल करूंगा, डेफिनेट सवाल ही करूंगा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। वो जितने भी गलीज हों, जितने भी बुरे हों, आप सवाल के अलावा और उनसे कर क्या सकते हैं? आप उनके साथ से पूछ सकते हैं। मैं उनका एक क्लिप अक्सर कभी ना कभी कहीं न कहीं से वो आँखों के सामने आ जाता है कि वो बिल्कुल हीरा मंडी के दल्लों की तरह जो है ना वो यूँ करके सिगड़ लगाते हैं। लंबा कश फरते हैं और यूँ फेंकते हैं और उनके सामने कुछ स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे बैठे हैं जिनको वो किसी भी चीज़ पर एक लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं हैरान परेशान रह जाता हूँ उस स्कूल, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी, उस इंतज़ामिया से जो इनको एज़ अ रोल मॉडल बनाकर इनसे लोगों को कुछ टीच करवा रहे हैं, सिखवा रहे हैं कि जो बंदा उन बच्चों के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, अगर वो बच्चे महफ़िल है, बड़े हैं, लेकिन कुछ भी, कोई तहज़ीब होती है, कोई ऐसी चीज़, लेकिन क्योंकि ये लुत्थड़ा है दूसरा इमरान खान का, मैं अब क्या कहूँ इसको, कि इससे कुछ भी बैद नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। खैर, पीटीआई एक्सपोज़ हो रही है, इनके अदालती किरदार एक्सपोज़ हो रहे हैं। अतर मिनल्लाह सियासी तौर पर मुतहर्रिक है। ये तो खैर सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को फ़ायदा पहुँचाने, बयानियाँ बनाकर देने के बाद अतर मिनल्लाह आलमी सतह पर पीटीआई की तहरीक को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। मसूफ के न्यूयॉर्क बार काउंसिल में एक खिताब का एहतमाम पीटीआई ने किया। मसूफ वहां बार काउंसिल से खिताब करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका पूरा इंतजाम पीटीआई ने किया है और पीटीआई ये कर रही है, इसकी तशबीर भी कर रही है। और अगर पीटीआई ये सब कर रही है तो फिर वो न्यूट्रल जज मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पर
ایک تحریک چل رہی ہے نیو یارک بار میں اپنا پلیٹ فارم سیاسی طور پر استعمال ہونے سے بچایا جائے اور اس ایونٹ کو کینسل کر دیں. بہرحال اطہر من اللہ خطاب کے دوران وہاں پاکستانی کمیونٹی اپنے احتجاج کا حق رکھتی ہے اور پی ٹی آئی اس پروپیگنڈے کو ناکام بنایا جائے گا. اس کے لیے ہمارے دوست راجہ رزاق صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، سرگرم ہے، وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بار کو ساتھ ٹیگ کر کے ٹویٹیں کریں کہ اگر اس کو جلسہ سیاسی بنانے کی کوشش کی گئی اندر پی ٹی آئی کا تو باہر پروٹیسٹ ہوگا. اور کہا جا رہا ہے یہ جو پاکستانی نژاد کروانے والے ہیں ان کے جو فادر ہیں وہ بڑے پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتے ہیں وہاں پر اور بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور عمران خان کے کو پرانے واقف کار بھی ہیں. تو وہ عمران خان کو اس وقت آکسیجن دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اگر ایسا ہوا تو اس کا ریئیکشن آئے گا اور ریئیکشن آنا بھی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر یہ اطلاع سپریم کورٹ جو بار کونسل نیو یارک ہے اگر وہاں پر پہنچتی ہے جو ان کا دیسی کو طبقہ ہے تو وہ میرے خیال میں خود بخود ہی اس کو کینسل کر دیں گے کیونکہ ابھی اس میں دن ہے اور یہ کینسل ہو ہی تو اچھا ہے. یہ ہے وہ تفریق جو عمران خان صاحب نے شروع دن سے لے کر آخری دن تک ڈال رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ڈال رہے ہیں. اب پاکستانیوں کو نیو یارک میں بھی لڑائیں گے، اس کے بعد یورپ میں بھی لڑائیں گے، امریکہ میں بھی لڑائیں گے، ہر جگہ پہ لڑا رہے ہیں. اور یہی عمران خان کی ٹوٹل کمائی ہے کہ رول کرو آپس میں لڑا کر، ڈیوائیڈ اینڈ رول. وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو مختلف جگہ پہ تقسیم کر اس طرح کی چیزیں کر کے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. بہرحال اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر وہاں پر یہ اندر ایک سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس سے حاضر سرور سپریم کورٹ کا جج خطاب کرتا ہے تو آپ لوگ راجہ صاحب کے ساتھ جائیں، ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر ضرور پروٹیسٹ کریں. اچھا جی، ادھر مسلم لیگ نون سے ایک اور غیر خاندانی شخص نکال دیا گیا. آصف کرمانی کو پارٹی سے نکال دیا گیا کیونکہ موصوف مسلسل بد زبانی کر رہے تھے. ایک خاندانی شخص ہوتا تو اگر اسی دوست اختلاف بھی ہو جائے تو میرے خیال میں وہ اپنی زبان بند رکھتا ہے. لیکن کرمانی نے ماضی میں نواز شریف کا نمک کھایا، ذاتی سیکٹری تھا، انہوں نے سینیٹر بنایا، اس نے نمک کا بھی پاس نہیں رکھا اور خیر خاندانی ہونے کا ثبوت پیش کیا. کرمانی چاہتا تو چوری نثار شاہد خان عباسی کی طرح تمیز کے دائرے میں رہ کر ایک مہذب انداز میں نظریاتی اختلاف اور اظہار کرتا الگ ہو جاتا، لیکن اس نے وہی بد زبانی کرنا مناسب سمجھی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے سرٹیفکیٹ دیتی ہے. میرا ان سے نہ تو کبھی میری ان سے کوئی کبھی ملاقات ہوئی ہے، نہ میں کبھی ان سے کوئی ملا ہوں، لیکن ان کی شکل جو تھی نا وہ شروع دن سے ہی بڑی عجیب تھی. ان کے اوپر جو وہ کیس آپ کو پتا ہے وہ بنا تھا، وہ عورت خاتون والا، وہ اسی قابل تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون سے ان کو دور کر دیا گیا تھا. وہ سینیٹر تھے، اب ظاہر ہے وہ سینیٹر انہوں نے اپنا نور پورا کرنا تھا، انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پہلے سے وہ نون لیگ سے فارغ کیے جا چکے تھے. بہت سارے نون لیگ کو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. چوری نثار کا نام لیا ہے، اس کے بعد شاہد خان عباسی ہے، مفتاح اسماعیل ہے، محمد زبیر ہے. لیکن اس طرح کی زبان جو کرمانی صاحب استعمال کر رہے ہیں کسی نے کی، حالانکہ سنا ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کرمانی قائد اعظم کے ساتھ تحریک پاکستان میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے چنگے گھراں دے وچ گندیاں نسلاں بھی تے پیدا ہو جاندیاں نے. تو کرمانی صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جب ان کا وہ خاتون والا واقعہ ہوا تھا تو وہ تبھی نون لیگ سے دور ہو گئے تھے، نون لیگ سے دور کر دیا گیا تھا، پھر ان کو کسی جگہ پہ ایکسس نہیں رہی تھی ان کی اس حرکت کی وجہ سے. اب دیکھ لیں کیسا کردار ہوگا. لیکن خیر میاں صاحب تہاڈے نمک دا رولا ہے، تسی اپنا نمک چینج کرو. اکثر یہ کمپلین ہے کہ آپ کا جو نمک ہے نا وہ کھانے والے پتہ نہیں نمک حرام کیوں ہوتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ دیر سے کیا، درست فیصلہ کیا. سوشل میڈیا پر بہت دیر سے اس پر آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ اس غلیظ کردار کو فارغ کیا جائے تو وہ جناب فارغ ہو گئے. عمران خان جیل میں رہ کر بھی باز نہیں آ رہا. اس نے ایک اور انٹرنیشنل اخبار کو انٹرویو دے کر ریاست پر تابڑ توڑ حملہ کیا ہے. موصوف نے سنڈے ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ میں 7 فٹ بائی 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں جو عام طور پر دہشت گردوں کے لیے محسوس ہے تاکہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کر سکے. مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے جہاں چلنے کے لیے بمشکل جگہ ہے. میں ایجنسیوں کی مسلسل نگرانی میں ہوں. مجھے 724 ریکارڈ کیا جاتا ہے. مجھے گھر والوں سے ملاقات جیسے بنیادی قیدی اور انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے. اب اندازہ کریں وہ کس لیول کا پروپیگنڈا کر کے دنیا کی نظر میں لیڈر بن رہا ہے. حالانکہ موصوف اڈیالہ جیل میں صدارتی سویٹ میں رکھا گیا ہے. وہاں وہ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں لیکن دنیا کی نظروں میں وہ ڈیتھ سیل میں ہوتے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. اب حکومت کو چاہیے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان کے سیل میں لے کر جائے، دی جانے والی ساری سہولتیں دکھائے اور یہ جو جھوٹ ہے عمران خان کا وہ ذرا سب کے سامنے آنا چاہیے. بلکہ لوکل میڈیا کو بھی لے کے جائے
اور لوکل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو دکھائیں کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب چل بھی نہیں سکتے لیکن ورزش کر سکتے ہیں. پھر وہ جو جیل کا سارا پچھلا پورا جو ایک ریکارڈ ہوگا وہ بھی دکھائیں کہ ان کے گھر والے، ان کی بیگم، ان کی بہنیں، ان کے وکیل، ان کے ایڈوائزر کتنی دفعہ اب تک جیل میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں کیا وہاں پر عمران خان چل بھی نہیں سکتے؟ جہاں پر 10 لوگوں سے وہ میٹنگ کرتا ہے لیکن خان صاحب وہاں پر چل بھی نہیں سکتے. پروپوگنڈا کی پیداوار ہے یہ بندہ، پروپوگنڈا کرے گا ریاست کے خلاف. اور میرا یہ ایک آئیڈیا ہے حکومت کو، اگر حکومت کا کوئی بندہ سن رہا ہے نا اور وہ اس لیول پہ جا کے کچھ کر سکتا ہے. ہماری ملاقات ہوگی آنے والے دنوں میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ خان صاحب سے، وہ یورپ تشریف لا رہے ہیں، تو ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ لوگ کیوں نہیں میڈیا کو دورہ کرواتے، جیسے پچھلے دنوں تصویریں جو سپریم کورٹ سے لیک ہوئی ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا کو بلائیں، جیسے کشمیر کے بارڈر پر لے کے جاتے ہیں، دکھائیں خان صاحب کی سہولتیں تاکہ ان کا جو جھوٹ ہے وہ اس کا پردہ چاک ہو. افغانی اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. جرمن شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کی جانب سے پاکستانی قونصل خانے پر پتھراؤ کیا، پاکستانی پرچم اتارنے کا افسوسناک واقعہ پیش آوا. پاکستانی سفارتی حکام نے فرینکفرٹ میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر جرمن وزارت خارجہ سے پروٹیسٹ کیا، تحقیقات کا مطالبہ کیا. افغان شہریوں نے فرینکفرٹ میں احتجاج کے دوران پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا، پتھراؤ کیا، پاکستانی پرچم بھی اتارا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. رپورٹس کے مطابق افغان باشندوں نے پاکستانی پرچم جلانے کی کوشش کی. ان حرام خوروں، بد نسلوں، احسان فراموشوں کو پاکستان سے نکالا جائے. جو بھی غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں آباد ہیں انہیں واپس بھجوایا جائے. یہی پاکستان میں بھارت کی پراکسی لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ بنو والے واقعے کو دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ بھی افغانی نظر آ گئے. آپ کو کے پی کے پورے میں افغانی جھنڈے لہرا کر جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتے جو افغانستان کا جھنڈا لپیٹ کر گھوم رہے ہیں. وہ افغانی ہوں گے اور کس آزادی سے رہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب لا کر یہاں پر آباد کیا تھا تاکہ آنے والے وقت میں ان سے اپنا فائدہ اٹھا سکیں. پاکستان میں تو جو کر رہے تھے اب وہ پوری دنیا میں بھی کر رہے ہیں. اگر ایک واقعہ اگر آج ان افغانیوں نے فرینکفرٹ میں کیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جلد یورپ کے بہت ہی شاندار ملک جرمنی سے ان افغانیوں کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ایک افغانی جس کو ایک پولیس والا کسی دوسرے بندے سے چھڑوا رہا تھا، افغانی کسی سے مار کھا رہا تھا، پولیس والا اس کو چھڑوا رہا تھا اور اس افغانی نے پولیس والے کو قتل کر دیا تھا چاقو مار کے. اس افغانی کو ڈیپورٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر کافی سختی تھی. اور اس واقعے کے بعد جرمن حکومت جو ہے ان افغانیوں کے خلاف سخت جو قسم کا ظاہر ہے ایک پالیسی بنائے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ جرمن حکومت کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہوگا یہ افغانی. یہ جس طرح وہاں افغانستان کے نیبر ملکوں میں یعنی خاص طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں یہ یورپ میں بھی دہشت گردی بنانے والی کوئی فیکٹری بن جائے. یہ جو افغانی ہیں بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں. خلیل الرحمان نہ جڑا ہویا کی ہویا ذرا ਇਹਦੇ ਤੇ روشنی تے ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜਰਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ दे के आया. कहा जा रहा है कि इसके साथ कुछ वहां पे मर्दों ने बद आई डोंट नो वो क्या लफ्ज होता है वो भी कुछ हुआ है. तो इस पे अपना जरा जरूर इजहार करें. अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे. बहुत ख्याल रखें. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको जरूर शेयर करें. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.